بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عابد نقشبندی۔ تمام ویورز کو یہ ہے کام کی بات میں خوش آمدید۔ احباب ذی وقار، آج بات کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے، اور یہ ایسی بات ہے جس کی طرف دنیا کائنات کی توجہ نہیں جاتی۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے گندم کی پیدائش کے بارے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا ہے، لیکن کسان لوگ یا پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ فی ایکڑ 60 من، زیادہ سے زیادہ 80 من یا 70 من، 50 من اتنی آمد لے کر بڑے خوش ہیں کہ ہماری فصل اچھی ہوئی ہے۔ ویسے تو ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن خلاق کائنات نے جو گندم کے بارے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، اس حساب سے جو آمدن ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ جی ہاں، وہ بندہ اس بات کو سمجھے جو قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے ارشاد فرما دیا، لا ریب فی، اس میں شک نہیں کرنا۔ سچی بات ہے، کائنات ساری جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ سورہ بقرہ 3 پارہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، فرمایا مثال ان لوگوں کی جو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جو اگتا ہے تو اس کی 7 شاخیں نکلتی ہیں، 7 سنابل، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور پھر ہر شاخ میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ ایک گندم کے دانے سے 7 شاخیں نکلیں اور ہر شاخ میں 100 دانہ، یہ قرآن پاک کا قانون ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک گندم کے دانے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن پاک اس کا اعلان کر رہا ہے، ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ تو فی ایکڑ جو بیج ڈالا جاتا ہے، مختلف علاقوں میں مختلف ڈالتے ہیں، لیکن جو ہمارے علاقے ہیں اس میں 1 من سے 50 kg تک ڈالتے ہیں۔ 50 kg نہ لگاؤ، 1 من لگا لو۔ اگر 1 من گندم کا بیج ڈالا ہے ایکڑ میں تو 1 من سے 700 من ہونے چاہیے، کیونکہ 1 دانہ ہو تو 700 دانہ، 1 من ہو تو 700 من فی ایکڑ کی آمدن ہونی چاہیے۔ آپ کہیں گے یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے۔ اور اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم سارے جتنے لوگ ہیں، اکثریت میں ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ جو ہے وہ یا تو کھادوں پر ہے، یا بیج پر ہے، یا پھر اپنے تجربے پر ہے، سائنسدانوں کی بتائے ہوئے طریقے پر ہے، رب وحدہ لا شریک مولا کی ذات پر نہیں۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ ہوتا تو ہم قرآن مجید فرقان حمید سے اس بات کو سمجھتے، لیکن ہم نے قرآن پاک سے اسے نہیں سمجھا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو ہمیں احکامات بتائے ہم نے انہیں چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ نہ ہونا، اس کی وجہ سے 700 من جہاں ہمیں گندم ملنی چاہیے تھی، ہم 50 من لے کے اپنے باقی 650 من جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ چند وجوہات توجہ فرمائیں۔ پہلی وجہ یہ، اللہ رب العزت کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں۔ دوسرے نمبر پر، جب آپ ہل چلانے کے لیے جاتے ہیں تو گانے ٹریکٹر پہ نہ چلنے چاہیے۔
ہم جاتے ہیں ہل چلانے کے لیے، دکانیں چل رہے ہوتے ہیں، کہاں سے برکت آئے گی؟ مالک کے حکم کی نافرمانی، موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جن علاقوں میں نہری پانی لگایا جاتا ہے اور پانی کی قدر قلت ہوتی ہے، تو ایک بندے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ باری دوسرے کی ہے، اس کا چوری پانی لگا لو۔ بتاؤ پھر کیسے مالک کرم کرے گا؟ گندم تو پیدا رب نے کرنی ہے نا۔ جب رب کی بات نہیں مانیں گے تو رب کیسے عطا فرمائے گا؟ یہ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہر بندے کو رزق دینا ہے، تو اتنا دے رہا ہے، وگرنہ جس طرح ہم کرتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی اس پر مواخذہ کرے ہمارے گناہوں پر، تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ پانی چوری کا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو مزیرے رکھے ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مالک کو لوٹ لیں، اور مالک کی کوشش ہوتی ہے کہ مزدور کو کچھ نہ دیں۔ یہ ہمارے خیالات، ہماری نیتیں، جن کی وجہ سے یہ وبال آتا ہے۔ اور پھر سب سے جو بڑا جرم ہے، ہم جو گندم یا جو فصل حاصل ہوتی ہے ہم اسے سمیٹ کے گھر لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے کہ اس میں سے عشر نکالو، ہم عشر نہیں نکالتے۔ غریبوں کا جو حق ہے وہ 20واں حصہ بنتا ہے اس علاقے میں جس علاقے میں پانی کی قیمت دی جاتی ہے۔ اگر بارش کا پانی ہے تو 10واں حصہ بنتا ہے۔ ہم 10واں یا 20واں حصہ نہیں دیتے، وہ خود رکھ لیتے ہیں، اور بدلے میں 650 من گندم جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں، اور مجرم بھی بنتے ہیں، برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس واسطے یہ پکی بات ہے، اگر آپ اللہ رب العزت کی ذات پر پورا بھروسہ کر کے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ پر پورا یقین کر کے سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے اگر حل چلاتے ہیں، صبح و فجر کی نماز پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جا کے آپ بیج ڈالتے ہو کسی فصل کا، تو مجھے اللہ رب العزت کی رحمت پر 100% یقین ہے کہ خلاق کائنات نے جو قرآن پاک میں قانون بیان کیا ہے کہ ایک دانے سے 700 دانہ پیدا ہوگا، تو ایک من ڈالنے سے 700 من خلاق کائنات عطا فرمائے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرضانہ التجا کرتے ہیں خلاق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔